اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر وہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو کافر کہتے ہیں اے اہل ایمان کو کہ کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ اے ناسے ہو، تم تو بالکل بہک گئے ہو۔ تفسیر: مشرکین کی سرکشی، گمراہی اور گناہوں پر ان کے اصرار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں گزشتہ گناہوں سے ڈرنے اور توبہ کرنے اور قیامت کے دن پیش آنے والے عذاب سے محتاط ہونے کی تلقین کی جاتی ہے تو وہ اس سے روگردانی کر لیتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب سابقہ گناہوں سے رجوع کرنے کے لیے اور آئندہ گناہوں کے لیے سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھے، تو وہ اس کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ جواب شرط محذوف ہے اور اس وما تاتیہم پر اکتفا کرتے ہوئے اسے ذکر نہیں کیا، یعنی توحید اور رسولوں کی صداقت کی جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ اسے قبول کرتے ہیں اور نہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے مسلمان فقراء اور محتاجوں پر خرچ کرو، تو وہ حجت بازی کرتے ہوئے ان فقراء اور مساکین کی بابت اہل ایمان سے کہتے ہیں تم ہمیں جن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود ہی انہیں غنی کر دیتا اور اپنی جناب سے انہیں رزق بہم پہنچا دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں تو ہم اس کی مشیت کے خلاف کرنے والے کون ہیں؟ یا جو تم ہمیں حکم دے رہے ہو کہ ان مسکینوں پر خرچ کرو، اس میں تم واضح غلطی پر ہو۔ ابن جریر کے بقول اس بات کا احتمال ہے کہ اس فرمان میں ان انتم الا فی ضلال مبین کے مخاطب کفار ہوں۔ اہل ایمان کے ساتھ مناظرہ کے دوران جب کفار نے مذکورہ بالا ہرزہ سرائی کی تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرمایا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، لیکن یہ احتمال محل نظر ہے۔